اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، خود قرآن مجید کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بہتر کسے کہا جائے گا، ہم میں سے کون سا وہ شخص بہتر ہوگا، کیا جس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے وہ بہتر ہے، یا کون سا وہ شخص ہے جو ہم میں بہتر کہلانے کے حقدار ہے، جو بہتر ہونے کے حقدار ہے، اس کے متعلق سے گزشتہ جمعہ میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں آگے کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے سلام کا جواب دینے والا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ سلام تو کرنا بہت دور کی بات ہے، جب اگر کوئی ہمیں سلام بھی کر دیتا ہے تو سلام دینے کے اندر بھی ہمارے اندر ایسا غرور سامنے آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ شرعی طور پر ہمارے ذمے لازم ہو جانے والی چیزوں میں سے ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، مگر جواب دینا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ذمہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے ذمے کو پورا کرنے میں خود کو اس قدر مغرور بنا چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا بھی ایک بڑی شان کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ ہماری کم عقلی ہے اور ہمیں دین کی صحیح تعلیم سے دوری کی بات ہے کہ ہم جواب دینے میں بھی ہمارا طریقہ صحیح نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بہترین انداز سے جواب دینا چاہیے، سلام کرنے والے کو خوشی و اطمینان محسوس ہونا چاہیے، مگر ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم جواب ایسے دیتے ہیں جیسا کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ غرور کا ہمارا طریقہ ایسا ہے، مغرور ایسے ہم بن چکے ہیں کہ جواب دینا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب ہم زبان سے اس تک آواز پہنچا سکتے ہیں، وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے، مگر ہم وہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یا تو سر کا اشارہ کر دیتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کر کے ہماری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ بنتا جا رہا ہے۔ افسوس کہ ہمارے طریقوں کو ہم جب تک کہ بدلیں گے نہیں، ہم میں سے ہم کو بہتری کا حصہ نہیں ملنے والا ہے، اور ہم میں بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ ہمیں اگر بہتری کی خواہش ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم تو بہتر و عمدہ غذا کھانے کی خواہش کرتے ہیں، مگر دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور اگر اسے مانگنے والے کو کچھ کھانا گھر سے دیا جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچا کچا کیا ہے، وہ کھانا اسے اٹھا کر کے دیا جاتا ہے، یا پھر جو بچا کچا ہے باسی کسی ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو ان کو دے دیا جاتا ہے، اور نعمت اپنے لیے رکھی جاتی ہے۔ اچھا جو ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کی علامتوں میں سے بہترین علامت، مومنوں کی بہترین صفات میں سے وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تحب لأخیہ ما تحب لنفسک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے دینی بھائی کو وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اپنے دینی بھائی کے لیے وہی چیز کی خواہش کرو جو تم اپنے لیے خواہش کرتے ہو۔ ہم تو عمدہ تازہ کھانا کھانا چاہیں، اور غریب اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو ہم اسے باسی کسی کھانا کھلانا چاہیں، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم وہی کھانا خود کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہمارے لیے پسند ہے تو ہم خود اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو اسے کھلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے گھر میں برکت کا سبب بننے والا ہے، ہمارا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی حقدار ہونے کا سبب بننے والا ہے، رحمت ہمیں ملنے والی ہے، عزت اور رفعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملنے والی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اخلاق و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس دن بھی ہم اپنے اخلاق و کردار کو رسول اللہ کے اخلاق و کردار سے سنوارنے لگ جائیں گے، یقیناً کامیابی ہماری قدم چومتی نظر آئے گی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ شخص ہے جو نماز کے اندر کاندھے کو نرم رکھنے والا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کو چیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاروں کو پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے کو شامل ہونے والے کو جگہ ہی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے نرمی کا پہلو ہی نہیں رکھتے، بالکل سخت اکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ہمارے قدم کو اور ہمارے کاندھوں کو جو ہم اکڑا کر کے رکھتے ہیں یہ ویسے بھی غلط چیز ہے، مگر ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے، یعنی صف میں اگر کوئی شامل ہو تو آسانی سے وہ صف میں شامل ہو سکے، اس طریقے سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے کہ
हम ही ठहरेंगे, दूसरे को वहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, हम ही आएंगे, दूसरों को वहाँ जगह नहीं दी जानी चाहिए। अभी नमाज भी नहीं शुरू हो रही है, सफ़ों को दुरुस्त किया जा रहा होता है, उसी वक्त पर पैरों को फैला करके खड़े होने वाली एक कौम निकल चुकी है जो सुन्नत का नाम लेकर के लोगों को सुन्नत से दूर करने वाली है, जो सुन्नत का नाम लेकर के लोगों को सुन्नत रसूल से दूर करने वाली है, जो किताब और सुन्नत का नाम तो सुनाती है मगर उस पर अमल करने वाली नहीं होती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में अच्छा शख्स वो है जो सफ में अपने भाई के लिए जगह की गुंजाइश पैदा कर दे। आज हमारे पास माहौल ये है कि हमारे बाजू में अगर कोई खड़े हो रहा है तो हम उसका मुहासबा करने लगते हैं, क्या ये हमारे लायक है कि नहीं है। ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो किस खानदान से है, वो किस जात से है, वो किस दर्जे से है, वो किस मालदार का है, वो किस गरीब का है, ये कोई हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। बस यही फिक्र होनी चाहिए कि हम उस रब की बारगाह में बंदा होकर के खड़े हैं जहां सब एक बराबर हो जाते हैं। हम भी बंदे हैं, ये भी बंदा है, अगरचे वो गरीब है, अगरचे हम अमीर हैं, मगर बंदा होने में तो सब खुदा के बराबर हैं। वो खुदा होना हमारे लिए सब वो अकेला ही है, वो एक ही हमारा खुदा है, हम सब उसके बंदे हैं, हम सब उसी की इबादत करने के लिए हम जमा हुए हैं। ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। मगर यह है कि हम अपने बाजू में कोई अपना शनासा होता है, पहचान वाला होता है, कोई अपना होता है तो उसके लिए जगह की गुंजाइश करते हैं, मगर अनजान कोई आ जाता है तो जगह की गुंजाइश हम नहीं करते हैं। ये फिक्र, ये सोच हमारी बदलने की ज़रूरत है। हर बंदा जो खुदा का बंदा है, जो खुदा की इबादत के लिए हमारे साथ शामिल हो रहा है, उससे सफ में हम गुंजाइश हो, जगह हो तो जगह देनी चाहिए।